بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک کا کرامات۔ بغداد کی جامع مسجد میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث پاک علیہ رحمہ مسجد کی ممبر پر تشریف فرما ہو کر واعظ بیان فرما رہے تھے۔ اس واعظ میں کئی ہزار لوگ آپ سے فیض یاب ہو رہے تھے۔ ممبر کے قریب آپ کے مرید شیخ علی ابن حیتی رحمۃ اللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ شیخ علی ابن حیتی کافی پریشان تھے۔ آپ کو جسمانی حاجات، پیشاب یا دیگر جسمانی مسائل سے پریشانی ہو رہی تھی۔ شیخ علی ابن حیتی رحمۃ اللہ خیال ہی کر رہے تھے، اگر میں اٹھ کر حاجات کے لیے چلا جاؤں تو پیران پیر دستگیر کے سامنے بے ادبی ہوگی۔ کتنا اچھا ہوتا گر شیخ عبدالقادر علیہ رحمہ خود اجازت دے اور حاجات پوری ہو۔ اتنا آپ سوچ ہی رہے تھے، آپ دیکھتے ہیں شیخ عبدالقادر علیہ رحمہ ممبر سے اتر کر شیخ علی ابن حیتی رحمۃ اللہ کے قریب آتے ہیں اور ان کے اوپر اپنی چادر ڈالتے ہیں۔ شیخ علی ابن حیتی اپنے اوپر سے چادر ہٹاتے ہیں۔ آپ نے خود کو ویران جنگل میں پاتے ہیں۔ آپ کے قریب ایک ندی بہہ رہی ہے۔ ندی کنارے آپ نے ایک پیڑ پر کچھ چیزیں ٹانگ دی، جس میں چابیوں کا گچھا بھی تھا۔ پھر آپ نے جسمانی حاجات پوری کی اور وضو بنایا۔ وضو مکمل کرتے ہی آپ کے جسم پر چادر کھینچ لی گئی۔ آپ نے خود کو مسجد میں اسی جگہ بیٹھا پایا اور وضو کے ہاتھ پاؤں گیلے پائے۔ آپ سمجھ گئے یہ میرے پیر شیخ عبدالقادر علیہ رحمہ کی کرامات ہے۔ واعظ ختم ہوا اور جمعہ ادا کیا گیا۔ اب آگے کچھ سال بعد مریدوں کا قافلہ سفر کے لیے نکلا، جس میں شیخ علی ابن حیتی رحمۃ اللہ بھی شامل تھے، اور اسی ویران جنگل سے سفر ہوا۔ راستے میں ندی بھی آ گئی۔ شیخ علی ابن حیتی نے فرمایا، رکو، یہاں پر میں پہلے بھی آ چکا ہوں اور میری ایک چیز یہاں پر رہ گئی تھی۔ اور آپ نے اس چابی کے گچھے پر نظر ڈالی۔ آپ نے پایا چابی کا گچھا جس حال میں رکھا تھا اسی حال میں پیڑ پر لٹکا ہے۔ پھر آپ نے وہ کرامات قافلے والوں کو بڑے ہی عقیدت سے سنائی۔